میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے سب سے سوال کیا، مجھ سے نہ کیا، میں آپ کے سوال کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ گرانی کیوں ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، شیاطین قید ہو گئے، لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ہر چیز ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ انسان زیادہ ہائپر رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ سننے میں یہاں تک آئے، بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ بھائی افطاری سے پہلے زیادہ میسیجز بھی نہ کرنا، مجھے روزہ لگ رہا ہے، ہاں روزہ لگا ہوا ورنہ ہے۔ میں یاد رکھنا یہ شخص بھی اپنے ایمان کی خیر منا ہے جو رمضان کے روزے کا مذاق اڑا رہا ہے کہ مجھے روزہ لگ گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، دنیا کو پسند کرنے لگ گئے، دنیا کی چیزیں ہم پر غالب ہو گئی۔ بے شک جب دنیا کی چیزیں ہم پر غالب ہوں گی تو پھر کرنٹ نہیں لگے گا نا تو ارتھ کہیں گیا نہیں ہے۔ اگر کرنٹ لگے گا نہیں تو ارتھ کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ 11 مہینے آپ کو شیطان کرنٹ دے رہا ہے، اب تو شیطان چلا گیا لیکن وہ اپنا ارتھ چھوڑ کر تو جائے گا، ارتھ تو لگے گا ہی اس کو۔ ہماری 11 مہینے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ نام ابو بکر رکھ کر، نام عمر رکھ کر جھوٹ بولتا ہوں، نام عثمان رکھ کر دھوکہ دیتا ہوں، نام علی رکھ کر فراڈ کرتا ہوں۔ بچیاں ہماری نام عائشہ، سمیہ، فاطمہ، زلیخا، خدیجہ رکھ کر گناہ کرتی ہے۔ 11 مہینے کی زندگی ہماری جیسی ہوتی ہے، اس رمضان کے مہینے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے تم 11 مہینے کی زندگی ایسے گزار لو جو اللہ چاہتا ہے، پھر رمضان تمہارا ویسا گزرے گا جو اس کو تم چاہتے ہو۔ کیا بات ہے رمضان کے اگر رمضان ہر بندہ چاہتا ہے میرے دسترخوان میں فراوانی ہو، شتر مرغ کھلانا گناہ نہیں ہے، کھانا کھلانا گناہ نہیں ہے، لیکن میری آپ کے چینل کے توسط سے درخواست ہے ان غریب پرور لوگوں کی ایسی مدد کر لی جائے، سستا بازار لگا دیا جائے۔ اس کے لیے کون تیار ہے؟ دوپہر کے وقت میں لگے گا، کون تیار ہے؟ یہاں پر ہم نیکیوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، نیکی کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا جس چیز کے اندر دکھلاوا آ جائے گا اللہ پاک ساری نیکیوں کو ختم کر کر دکھلاوے کی طرف لگا دیں گے، اور دکھلاوا تمہیں کیا کر دے گا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی بیکار ہو جائے گی اور آخرت بھی بیکار ہو جائے گی۔ کیا خوبصورت بات عمر بھائی آپ نے کہی۔ میں چلوں گا ثروت آپا آپ کی جانب، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ناظرین کرام ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جیسے کہ مغفرت کا بھی وقت ہے۔ پروردگار نے کہا کہ تاک راتوں کو تلاش کرو۔ بھائی چاہتے آپا تو بتا بھی سکتا تھا پروردگار، جیسے کہ ہمیں بتایا کہ بھائی شب برات آئی، شب معراج آئی، پتہ ہے نا کہ بھائی ان دن نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں، لیکن تاک راتوں کو تلاش کرو، بھائی بتا سکتا ہے کیوں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ 5 حروف سے مل کر رمضان کا لفظ بنا ہے، تو توحید کی طرح ہے عدالت میں 5 حرف، اور اسلام کی طرح ہے رسالت میں 5 حرف، کر لیجئے شمار قیامت میں 5 حرف، پوچھے کوئی یہ راز خدا اہل ظرف سے، معبود بھی ہے پنجتنی 5 حرف سے۔ تو یقیناً ہم اس وقت موجود ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن جو کہ لیلۃ القدر، اب رمضان المبارک کی آج پہلی تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری عشرے میں داخل ہوں گے، اور آخری عشرے کی کوئی سی بھی تاخیرات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے نام سے منسوب ہے۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے ایک دن کو مشخص کر دیا ہوتا کہ یہی دن لیلۃ القدر ہے، تو انسان اسی رات کو عبادت الہی میں کیا کرتا اور باقی دنوں میں چھوڑ دیا کرتا۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ عبادت الہی کر سکیں۔ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ عبادت الہی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو، نیکیوں کی دنیا کو آباد کرتے چلے جائیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم ماہ رمضان المبارک میں موجود ہیں، اور نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ آخری عشرے کی جو کوئی سی بھی تاخیرات ہے اس رات کو ہم لیلۃ القدر کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی در حقیقت رضا یہی ہے کہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت الہی کر سکیں، اور ایسے کر سکیں کہ جیسے جس سے وہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ جس طرح ریفریشر کورس ہوا کرتے ہیں، تو ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان ہم امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ماہ رجب میں اپنے اعمال کے بیج بوئے گا، ماہ شعبان میں
اپنے آنسوؤں سے اس کی آبیاری کرے گا تو وہ ماہ رمضان میں فصل کاٹنے کے واسطے تیار ہو جائے۔ تو یقیناً پروردگار عالم یہی چاہتا ہے کہ ہم رب العالمین کی عبادت کر سکیں اور اس رمضان میں اپنے دل کی دنیا کو اور اپنی ارد گرد کی دنیا کو آراستہ کر سکیں۔ کیا خوبصورت بات آپ، کیا خوبصورت تفسیر آپ نے بیان کی۔ ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ملک صاحب، سب سے بڑی جو این جی او تھی نا وہ میرے آقا نامدار کی تھی، کفالت در یتیم کہا گیا، اور ایسی کفالت کی یتیم بچوں کی۔ ابھی ہم ناظرین کرام کیونکہ آج پہلا دن ہے، ہم اپنے فلور پہ ان شخصیات کو لے کے آئیں گے کہ آپ یقین کیجئے کہ دل جوئی کرنی ہے تو ان کی کیجئے جو واقعتاً مستحق ہیں۔ شتر مرغ کھلا دینا، مٹن بریانی کھلا دینا، آئی فون بانٹ دینا، ان لوگوں کو بانٹ رہے ہو آپ کے جو پہلے سے ہی مضبوط ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوجئے کہ جو مضبوط نہیں ہے۔ ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ جیسے کہ ابھی عمر بھائی نے بھی کہا کہ بھائی مہنگائی، چلے مہنگائی پہ تو بات ہو گئی، لیکن کیا کسی کی کفالت کر کے اس کی سیلفی بنا لینا، کیا ہم سچے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایکچولی آج کل جو این جی اوز کام کر رہی ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ حضرات ہیں، ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دکھتا ہے تو بکتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے، یعنی میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ اگر میں کسی کو 10 روپے دے رہا ہوں تو وہ سیلفی کھینچ کے میں اگلے اپنے ڈونر سے اس کے 100 روپے وصول کروں گا۔ اگر بات آپ کی نیت دو طرح کی ہے نا۔ ایک نیت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حق میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کے فیور میں کر رہے ہیں، ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کر رہے ہیں، اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کے لیے بھی آپ کو کچھ کچھ کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ سیلفیز کا آپشن آ جاتا ہے۔ اب سیلفی میں کیا ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی کلپ آ رہا تھا، وہ دیکھا کہ ایک صاحب آتے ہیں کچھ راشن لے کے کسی غریب کے گھر پہ، اور وہ اس کو سیلفی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب وہ خوددار لوگ بھی تو ہے نا۔ بالکل بالکل۔ اس نے کیا کیا، اس نے بولا سر میری آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا نا کوٹ اور یہ جوتے ووتے مجھے دے دیجیے گا۔ واہ واہ۔ اس نے اپنے جوتے پہنائے، چینج کر لیے، اور جو راشن کا تھیلا تھا اس کے حوالے کر دیا، کہہ رہا اب سیلفی بنائیے۔ اب اس کو بڑا برا لگا کہ یار ایسا کیوں کر دیا اس نے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال کیا ہم رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم خدمت بھی کرتے رہیں اور لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا؟ بالکل، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھے۔ یعنی جو اس کی سیلفی ہے نا، جو اس کی سیلفی ہے وہی کام آئے گی، دنیاوی سیلفی رحمت صاحب کام نہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جب وقفے سے واپس آئیں گے یہ ٹاپک یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔